ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تختلفوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا رواہ البخاری فی صحیحہ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ فرقہ بندی اختلاف اور انتشار گروہ بندی یہ ایک لعنت ہے۔ اللہ رب العزت نے حزبیت، فرقہ بندی اور گروہ بندی کی کوئی اجازت نہیں دی۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کئی مقامات پر اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو۔ باہمی اختلاف اور انتشار، گروہ بندی، اس میں مبتلا مت ہو، کیونکہ اس میں تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ صحیح البخاری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں،
لا تختلفو، آپس میں اختلاف کا شکار مت ہو، باہمی اتحاد رکھو، اتفاق رکھو، مجتمع ہو جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ، ایک قوت بنو، ایک طاقت بنو۔ لا تختلفو، آپس میں اختلاف نہیں کرنا۔ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں اور جتنی بھی جماعتیں اور جتنے خاندان اور جتنے قبیلے اللہ کی زمین پر آئے ہیں، جن کو اللہ نے تباہ کیا ہے، جو صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے، جن کے نام و نشان بھی نہیں ملتے، ان کے اندر ان کی تباہی اور ان کی بربادی کی وجہ کیا بنی تھی؟ اختلافو، وہ اختلاف کا شکار ہو گئے تھے، وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تھے، علیحدہ علیحدہ گروہ، علیحدہ علیحدہ جماعتیں، علیحدہ علیحدہ فرقے، جدا جدا ان کے منہج ہو گئے تھے، جدا جدا ان کے عقیدے تھے، علیحدہ علیحدہ ان کے نظریے تھے۔ نظریوں اور عقائد کی بنیاد پر، گمراہ افکار کی بنیاد پر وہ حزبیت، گروہ بندی، فرقہ بندی میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ اختلافو، اختلاف پیدا ہوا، اس کو انہوں نے ختم نہ کیا، اختلاف کا حل انہوں نے نہ ڈھونڈا، اختلاف کا علاج وہ نہ کر سکے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ گروہوں میں ایسے تقسیم ہوئے، فَحَلَكُوا، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ جتنی قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، آپ تاریخ کی ورگردانی کر کے دیکھیں، بنیادی وجہ ان کی تباہی اور بربادی کی یہ تھی کہ اختلافو، ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے تھے، انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے الگ الگ گروہ بنا لیے تھے۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے دین کو، اپنے منہج کو، اپنے نظریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا تھا۔ کسی نے ایک دین کے حصے کو لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا، وہ ایک کو لے کر کھڑا ہے۔ کوئی دین کے کسی حصے کو لے کر علیحدہ جماعت اور علیحدہ فرقہ اور علیحدہ گروہ اس نے کھڑا کر لیا۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، علیحدہ علیحدہ گروہ بن گئے، فرقے بن گئی، جماعتیں بن گئی۔ کل حزب بما لدیہم فارحون، وہ اپنی گروہ بندی پر، وہ اپنی جماعتوں پر، اپنے نظریوں پر، اپنی پارٹیوں پر، اپنی فرقہ بندی پر، اپنے گروہوں پر خوش تھے، مگن تھے۔ ہر شخص اپنی پارٹی کو، اپنی جماعت کو، اپنے گروہ کو حرف آخر سمجھتا تھا۔ فَحَلَكُوا، وہ ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے۔ فرقہ بندی ایک ہلاکت ہے، فرقہ بندی تباہی ہے، فرقہ بندی بربادی ہے، فرقہ بندی ایک نحوست ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ اتنی واضح حقیقت اور اتنی چڑھتے ہوئے سورج کی طرح یہ بات واضح ہے کہ اسلام اختلاف کی اجازت نہیں دیتا، اسلام گروہ بندی کی اجازت نہیں دیتا، اسلام فرقہ بندی کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے باوجود نام نہاد مفتی، نام نہاد علماء وہ لوگوں کو کیا بتاتے پھرتے ہیں؟ اختلاف امتی رحمہ، امت کا اختلاف تو رحمت ہوتا ہے۔ بھائی تم نے یہ نظریہ کہاں سے گھڑ لیا؟ تم نے یہ سوچے کہاں سے گھڑ لی کہ اختلاف امتی رحمہ؟ امت کا اختلاف رحمت ہوتا ہے،
इख्तलाफ से रहमतें नहीं मिलती, इख्तलाफ से ज़हमतें मिलती हैं, इख्तलाफ से तबाही आती है, इख्तलाफ से बर्बादी आती है। कुरान पढ़ के देखें, अल्लाह फरमाते हैं वला यज़ालूना मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिमा रब्बुक। ग्रोह जमातें हमेशा इख्तलाफ करेंगे, अपने फिरके बनाएंगे, जमातें बनाएंगे, ग्रोह बंदी में मुब्तला होंगे। वला यज़ालूना मुख्तलिफीन इल्ला मन रहिमा रब्बुक। ग्रोह बंदी से, हिज़बियत से, फिरका बंदी से वो बचेगा इल्ला मन रहिमा रब्बुक, जिस पर तेरे रब की रहमत हो जाएगी। रहमत इत्तिफाक के अंदर है, रहमत इज्तिमाइयत के अंदर है। ग्रोह बंदी और इख्तलाफ में रहमत कहां से आई? अब कुरान को माने या आपकी मन घड़त रिवायात को माने? कुरान को माने यहां या इन फलसफियों के फलसफों को माने? कुरान क्या कहता है? इल्ला मन रहिमा रब्बुक, जिस पर तेरे रब की रहमत हो गई वो इख्तलाफ में नहीं पड़ेगा। इख्तलाफ रहमत नहीं है, इख्तलाफ तबाही है, इख्तलाफ बर्बादी है, हलाकत है। हमने आज इस फिरका बंदी को समझने के लिए, इस नाजुक मौजू को, इसकी तफहीम के लिए, इसके फहम के लिए हमने जरा गहराई में जाना है। आज हमने ये समझना है, जरूरत भी ये समर की है, फिरका बंदी कहते किसको है? लोग फिरका बंदी को नहीं समझ सके, लोग फिरका बंदी की तारीफ को नहीं जानते। फिरका बंदी किसे कहते हैं, उसकी तारीफ क्या है, फिरका बंदी की तारीख क्या है, इसका आगाज कब से हुआ था? कुरान ने एक एक चीज को वाज़ेह किया है, किस दौर में, किस जमाने में, किस इलाके में, किस बस्ती में, किस शहर में, कहां कहां इख्तलाफ पैदा हुआ था, किस किस्म का हुआ था, उस इख्तलाफ का हल अल्लाह ने क्या उतारा है। कुरान और हदीस में हर चीज की वजाहत मौजूद है। याद रखें, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानियत को पैदा किया था, ग्रोह बंदी नहीं थी, फिरका बंदी नहीं थी, कोई गुमराही नहीं थी, कोई शिरक नहीं था, कोई कुफर नहीं था। ये जो आज के नाम नेहाद फलासफर और नाम नेहाद पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना कि इंसान का जब आगाज हुआ था तो ये गुमराह था, आहिस्ता आहिस्ता ये हिदायत पे आया है, ये बात बिल्कुल गलत है। इंसान का जब आगाज हुआ है वो हिदायत पर था, वो इस्लाम पे था। उम्मत एक अरसे तक, एक जमाने तक तौहीद पर कायम थी, तौहीद पर कोई शिरक नहीं था, कोई कुफर नहीं था, कोई ग्रोह बंदी नहीं थी, कोई हिजबियत नहीं थी, सब के सब एक उम्मत थे, एक जमात थे, इत्तिहाद था, इत्तिफाक था, उम्मत वाहिदा थी, मुत्तफिक थी, इत्तिहाद था, कोई जुदा जुदा फिरके नहीं थे। जब इंसानियत का आगाज हुआ वो तौहीद पर थे, वो इस्लाम पर थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम से उनकी बीवी सैयदा हव्वा को पैदा किया, उन दोनों से अल्लाह ने इंसान बनाए। सब इस्लाम पर थे, सब ईमान पर थे, सब सही अकीदे पर कायम थे, आसमान से उतरने वाली वही पर कायम थे। कब तक? 10 सदियां तक, 10 सदियां, 1000 साल तक इंसानियत के अंदर कोई फिरका पैदा नहीं हुआ था। 1000 साल तक पूरी इंसानियत
ان کا عقیدہ ایک تھا، ان کا منہج ایک تھا، ان کا نظریہ ایک تھا، ان کے عقائد ایک جیسے تھے، نظریات ایک جیسے تھے، سوچیں ایک جیسی تھی۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں کان الناس امتا واحدہ، پوری انسانیت ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا۔ پھر کیا کیا؟ پھر ان کے اندر اختلاف آیا۔ 1000 سال گزرنے کے بعد لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوا، فرقہ بندی ہوئی۔ کیا فرقہ بندی ہوئی؟ کیا گروہ بندی پیدا ہوئی؟ یہ بھی سمجھ آ جائے گی، فرقہ بندی کی تعریف بھی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن نے جب یہ کہا کہ کان الناس امتا واحدہ، پوری انسانیت ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا، اس کا یہ مطلب نہیں سب کا امیر ایک تھا، اس کا مطلب یہ ہے سب کا عقیدہ ایک تھا، سب کا نظریہ ایک تھا، کوئی شرک میں مبتلا نہیں تھا، کوئی بدعت کا مرتکب نہیں تھا۔ 1000 سال تک کسی انسان کے اندر شرک کے جراثیم پیدا نہیں ہوئے تھے، بدعت کی غلاظت کسی کے عقیدے میں پیدا نہیں ہوئی تھی۔ 1000 سال تک امت ایک منہج پہ، ایک نظریے پر قائم تھی۔ یہ مطلب ہے فرقہ بندی کا۔ جب کسی کا عقیدہ بدل جائے وہ تفرقے میں پڑ چکا ہے، بھلے وہ کہے میں تمہاری جماعت میں ہوں، تمہارے گروہ میں ہوں، وہ نعرے مارے اپنے امیر کے اور اپنی اجتماعیت کے، لیکن اگر اس کا عقیدہ بگڑ گیا ہے، اس کے نظریے میں الحاد آ گیا ہے، شرک و بدعات پیدا ہو گئے ہیں، وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کو فرقہ بندی کہتے ہیں۔ اس کو فرقہ بندی نہیں کہتے کہ ایک شخص توحید پر قائم ہے، بھلے ایک مغرب میں رہتا ہے، دوسرا مشرق میں رہتا ہے، ایک شمال میں رہتا ہے، دوسرا جنوب میں رہتا ہے۔ اگر دنیا میں 4 شخص رہ جائیں، صرف 4 اہل اسلام توحید کو ماننے والے 4 رہ جائیں، ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہ ہو، ایک مغرب میں رہتا ہے، ایک مشرق میں رہتا ہے، ایک شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ سب امت ہیں، متحد ہیں، وہ ایک جماعت ہیں، ایک ان کی اجتماعیت ہے، کوئی فرقہ بندی نہیں۔ یہ ہے فرقہ بندی کی تعریف۔ کیوں؟ ان 4 کا عقیدہ جب تک صحیح ہے، ان 4 کے نظریات جب تک درست ہیں، جب تک وہ اللہ کی وحی پر قائم ہیں، ان کے نظریات میں بگاڑ نہیں آیا، وہ امت مسلمہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ کان ابراہیم امتاً، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے، اکیلے۔ وہ کیسے امت تھے؟ اکیلے موحد تھے، اکیلے توحید پرست تھے۔ ان کی ساری قوم مشرک تھی، ان کا باپ مشرک تھا، اس کے عزیز و اقارب مشرک تھے، اس کا خاندان مشرک تھا، پوری برادری، پوری قوم، پورا علاقہ، تمام بستیاں، تمام شہر، تمام علاقے شرک پر قائم تھے۔ اکیلے ابراہیم علیہ السلام توحید پر تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، عقیدہ توحید پر قائم تھے۔ اللہ نے فرمایا کان ابراہیم امتاً، ابراہیم اکیلے ہی امت تھے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ اتحاد، یہ ہے اتفاق۔ تو فرقہ بندی کیا ہے؟ عقیدے کو بدل لینا، عقیدے میں بگاڑ آ جانا۔ کان الناس امتا واحدہ، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ان سے ان کی اولاد پیدا کی، 1000 سال تک وہ ایک دین پر قائم تھے، ایک نظریے پر قائم تھے۔
کوئی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، کوئی غیر اللہ کے در پہ جھکنے والا نہیں تھا، کوئی در در پہ ٹھوکرے کھانے والا نہیں تھا، کوئی غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے والا نہیں تھا، کوئی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والا نہیں تھا، کوئی بدعت کا مرتکب نہیں تھا۔ اللہ کی عبادت اور اللہ کی وحی، اللہ کی شریعت پر 1000 سال تک قائم رہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فاختلفوا، پھر ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف کیا پیدا ہوا؟ کسی نے کوئی نظریہ بنا لیا، علیحدہ علیحدہ معبود بنا لیے، علیحدہ علیحدہ درگاہیں بنا لی، علیحدہ علیحدہ جھکنے کے انہوں نے مقبرے گھڑ لیے۔ کوئی کسی کی جگہ جھک رہا ہے، کوئی کسی میں سجدہ کر رہا ہے، کوئی حجر کے سامنے سجدہ کرنے لگا، کوئی درخت کے سامنے جھکنے لگا، کوئی مٹی کے بت بنا کے اس کے سامنے جھکنے لگا۔ یہ فرقہ بندی ہونے لگی، یہ اختلاف پیدا ہونے لگا، یہ انتشار پیدا ہونے لگا، امت کی وحدت پارا پارا ہونے لگی، امت تقسیم ہونے لگی۔ کان الناس امتم واحدہ، اس سے پہلے 1000 سال تک امت ایک تھی، اس کے بعد اختلاف پیدا ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ فبعث اللہ النبیین، جب قوم میں فرقہ بندی آ گئی، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی کی عبادت کر رہا ہے۔ ہاں کچھ ایسے بھی تھے جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایسے لوگ بھی موجود تھے، لیکن کچھ ایسے پیدا ہو گئے، انہوں نے اللہ کے ولیوں کو، بزرگوں کو، جب ان کے ولی اور بزرگ فوت ہوئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں 5 بزرگ تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو شیطان نے آ کے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، یہ کتنے بزرگ تھے، کس قدر عبادت گزار تھے، کس قدر ریاستیں کرنے والے تھے، تم ایسا کرو، ان کے مجسمے بناؤ، ان کی مورتیاں بناؤ، اپنی مسجدوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں ان کے مجسمے رکھ دو، اور ان کو مسجد میں جب آؤ گے تمہاری نظریں ود پر پڑے گی، تمہاری نظر ود، یغوث، یعوق، نصر پر پڑے گی، تمہارے سامنے ان کی جہود، ان کی عبادات، ان کی ریاستیں، ساری ساری رات ان کا جاگنا، لمبے لمبے سجدے اور قیام کرنا تمہیں یاد آئے گا، تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ قوم نے ایسا کیا، مجسمے انہوں نے بنا لیے اور انہیں دیکھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کو نہیں پکارتے تھے، انہیں سجدہ نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب ایک نسل ختم ہوئی، جب اگلی نسل آئی، ان کے ذہنوں میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ یہ جو مورتیاں مسجدوں میں رکھی ہوئی ہیں یہ بھلا بے معنی تو نہیں ہے، کوئی مقصد ہے، ان کو وسیلہ بناؤ، ان کو واسطہ بناؤ۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ اگلی نسل کو شیطان نے یہ سوچ دے دی، یہ نظریہ دے دیا، انہوں نے ان کو پکارنا شروع کر دیا، انہوں نے ان کے واسطے اور وسیلے شروع کر دیے، ان کو پکارنا، ان کے نام کی نظر و نیاز چڑھانا شروع کر دی، ان کو سجدے شروع کر دیے۔ اس طریقے سے امت کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اس طریقے سے فرقہ بندی پیدا ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، اللہ کے نبیوں نے کام کیا، اللہ کے نبیوں نے دعوت دی، اللہ کے نبیوں نے توحید دی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح علیہ السلام نے چوک میں کبھی کھڑے ہیں، کبھی چوراہے میں کھڑے ہیں، رات کو بھی دعوت دے رہے ہیں، دن کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی عبادت معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال اس قوم کو سمجھایا، 950 سال، اور کتنے بندوں کی اصلاح ہوئی؟ صرف 80 یا 82 بندوں کی، باقی ڈٹے رہے، اپنے شرک پر اڑے رہے،
اور انبیاء کے سمجھانے کے باوجود وہ نہ سمجھے. اس طریقے سے ہر دور میں فرقہ بندی پیدا ہوئی ہے, اس طریقے سے تہذب پیدا ہوا ہے, امتیں جدا جدا ہوئی ہیں, امتوں میں افتراق پیدا ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہود و نصارہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا, پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, ان کے ماتحت کئی نبی آئے, کئی انبیاء آئے, ان کو سمجھایا, دعوت دی, توحید سمجھائی. اللہ کے نبیوں کے جانے کے بعد یہود و نصارہ نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے بھی آپس میں اختلاف کر لیا. یہودی بھی تقسیم ہو گئے, وہ بھی تقسیم ہو گئے. کیسے تقسیم ہوئے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقۃ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی بٹتے بٹتے تقسیم ہوتے ہوتے 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. 71 فرقوں. اور جو عیسائی تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے, عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. فرقہ بندی کیا تھی؟ کیا انہوں نے اپنی اپنی جماعتوں کے الگ الگ نام رکھے ہوئے تھے؟ نہیں, ان کی جماعتوں کے الگ نام نہیں تھے, ان کے فرقوں کے الگ نام نہیں تھے. یاد رکھو, ناموں کی بنیاد پر فرقے نہیں بنتے. فرقے بنتے ہیں عقائد کی بنیاد پر, فرقے بنتے ہیں گمراہ نظریات کی بنیاد پر. اللہ کی وحی کو چھوڑ کے اپنی رائے, اپنے قیاس, اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر چلتا ہے جب انسان, اس وقت وہ فرقہ بندی کا شکار ہوتا چلا جاتا. یہودیوں کے اندر 71 فرقے بنے, 71. ان کے نظریات بدل گئے تھے. تورات نے جو عقیدہ دیا تھا, تورات نے جو نظریہ دیا تھا, تو تورات نے جو سوچ دی تھی, انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کیا نظریہ اپنا لیا؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. ایک گروہ نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عزیر اللہ کا نبی, اللہ کا بیٹا ہے. یہ فرقہ بندی ہے, یہ فرقہ بندی. قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, فرقہ بن گیا. وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں کے اندر گمراہ فرقے بنے, گمراہی کی وجہ سے, غلط نظریات کی وجہ سے. یہودیوں کے اندر فرقے بنے گمراہ نظریات کی وجہ سے. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى. عیسائیوں نے کیا کہا؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ایک عیسائیوں کے اندر ایسا گروہ تھا, ایسا جو کہتے تھے عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے. یہ فرقہ بندی ہے. اب یہ ساتھ ساتھ آپ نے اپنے ماحول اور معاشرے کو بھی سوچنا ہے, آپ نے غور بھی کرتے چلے جانا ہے, اپنے حالات کا جائزہ بھی لیتے جانا ہے, گرے بان میں جھانکتے بھی چلا جانا ہے. اپنے عزیزوں کا اقارب کے عقائد, ان کے نظریات, ان کی سوچیں, اپنی بستی والے, اپنے محلے والے کیا نظریات ہیں وہ بھی دیکھو. آج کون ہے, کس کا عقیدہ ہے جو کہتا ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر وہ مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر؟ یہ کسی اہل حدیث کا عقیدہ نہیں, اللہ کے فضل سے. جاؤ سروے کرے دنیا کا, جاؤ خاک چھاٹو, جاؤ گھومو دنیا میں, کسی ایک اہل حدیث کا یہ عقیدہ دکھا دو, یہ منہج دکھا دو, یہ نظریہ دکھا دو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہتا ہو. فرقہ بندی کون پھیلا رہا ہے, گمراہیاں کون پھیلا رہا ہے, فرقہ بندی کی دعوت کس کی دعوت ہے؟ آ میرے بھائی, آ میرے قریب آ, میں تمہیں بتاؤں فرقہ بندی کی دعوت تیری دعوت ہے یا میری دعوت ہے؟ توحید کی دعوت تیری ہے یا میری ہے؟ سنت کی دعوت تیری ہے یا میری ہے؟ کتاب و سنت کی دعوت
تو دیتا ہے یا میں دیتا ہوں، اللہ کی کتاب تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے، پیغمبر کا فرمان تیرے پاس ہے یا میرے پاس ہے، آج تو نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہودی 71 فرقوں میں بٹ گئے، کیوں؟ وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کوئی کہتا تھا، کوئی ایسا تھا جنہوں نے کہا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ، یہودیوں عیسائیوں میں کچھ ایسے گروہ تھے جو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کے بیٹے کا انہوں نے یہ ماٹا بنایا، یہ انہوں نے اپنی علامت بنائی، اپنی نشانی بنائی، یہ سوچ دی کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یہ فرقہ بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر گروہ تھے، یہ بنی اسرائیل کے اندر فرقے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مسلمانوں کو ڈرایا سورہ آل عمران میں، بلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا۔ اے ایمان والو، اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اے امت محمدیہ، ولا تکونوا، تم نہ ہو جانا، ولا تکونوا، تم نہ ہو جانا، کالذین تفرقوا، ان لوگوں کی طرح جو فرقے بن گئے۔ یہ فرقہ بندی تھی جس کی میں نے تفصیل بیان کی، جو یہود و نصارہ کے اندر تھی۔ اللہ نے فرمایا تم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا۔ کن کی طرح؟ کالذین تفرقوا واختلفوا، وہ انہوں نے تفرقہ پیدا کیا، فرقے بن گئے، انہوں نے آپس میں اختلاف پیدا کیا۔ من بعد ما جاءہم البینات، حالانکہ ان کے پاس تورات موجود تھی، حالانکہ ان کے پاس انجیل موجود تھی۔ تورات اور انجیل کے آ جانے کے بعد، اللہ کی شریعت کے نازل ہو جانے کے بعد، نبی ان کو سمجھانے آئے تھے، رسول اللہ ان کو بتانے آئے تھے، اللہ کے نبیوں نے محنت کی، انہوں نے نہیں مانا، اختلاف میں پڑھتے چلے گئے، گمراہ نظریات گھڑتے چلے گئے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم نے ان کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے تھے، وَاخْتَلَفُوا، جنہوں نے اختلاف کر لیا تھا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، دلائل آ جانے کے بعد، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ فرقہ بندی ہے، یہ فرقہ بندی کی تاریخ ہے، یہ فرقہ بندی کی تعریف بھی سمجھتے جائیں، اس کی تاریخ بھی سمجھتے چلے جائیں۔ پھر اپنے ماحول اور اپنے آپ، اپنی قوم، اپنے نظریے کو بھی پرکھتے چلے جائیں۔ یہ آپ کے پاس معیار ہے، یہ آپ کے پاس ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے۔ قرآن نے بیان کر دیا، ان کے گمراہ نظریات بیان کر دیے، ان کی فرقہ بندی بیان کر دی، امت کو ڈرا دیا۔ تم نے ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا، تم نے اپنے نظریات کو باطل نہیں کرنا، تمہارا عقیدہ ایک ہونا چاہیے۔ ان امتکم امت واحدہ، تمہاری امت ایک ہے، تمہارا عقیدہ ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تم ایک امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہو، تم اپنے منہج کو، اپنے نظریے کو ایک رکھو۔ جب عقیدے جدا ہو جائیں گے پھر امت ایک کیسے رہے گی؟ بعض لوگ جوڑ کے بیمار ہیں، وہ کہتے ہیں جی امت میں جوڑ پیدا کرو، جوڑ، اور جوڑ کے بیمارو تم سمجھو امت کیسے جڑتی ہے، امت کیسے اکٹھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ایک قبر کو پوجنے والا ہو، ایک درخت کو پوجنے والا ہو، ایک گھوڑے کو پوجنے والا ہو، ایک مٹی کے بتوں کو پوجنے والا ہو، سب کو جپھی ڈلوا دو اور کو ایک ہو گئے۔ ایسے ایک نہیں ہوتے۔ ایک کرنے کے لیے ایک نظریے پہ آنا پڑے گا، ایک عقیدے پہ آنا پڑے گا، ایک سوچ بنانی پڑے گی، ایک منہج پہ اکٹھا ہونا پڑے گا۔ یہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ جو گھوڑے کی پوجا کرتا ہے وہ گھوڑے کی پوجا چھوڑ دے، جو درخت کو پوجتا ہے وہ درخت کو پوجنا چھوڑ دے، جو بزرگوں کی عبادت کر رہا ہے وہ ان کی عبادت چھوڑ دے، ایک منہج پہ آ جائیں، امت اکٹھی ہے۔
اس کا نام ہے متحد ہونا، اس کا نام ہے اتفاق۔ اب دیکھو کون اتفاق کی دعوت دیتا ہے، کون امت کو جوڑنے کی دعوت دیتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا امت کو جوڑنے نہیں آئے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو کیسے جوڑا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیسے متحد کیا تھا؟ فرقہ بندی کا خاتمہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کیا تھا؟ اٹھاؤ حدیث کی کتابوں کو، اٹھاؤ تفاسیر کی کتابوں کو، او آؤ علم کی دنیا میں آؤ حقائق کی دنیا میں آؤ۔ قرآن کہتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو کہا، اے میرے نبی امت کو اکٹھا کرو، اتفاق پیدا کرو، اتحاد پیدا کرو، فرقہ بندی کا خاتمہ کرو۔ میرا پیغمبر کھڑا ہو گیا، قم فانذر، اے میرے نبی اٹھو، چادر اتار دو، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اپنی چادر اتار دو، اٹھو امت کو ایک کرو۔ کیسے کیا تھا؟ تم اپنے عقیدے پہ رہو، اپنا دین چھوڑو نا، کسی کے دین کو چھیڑو نا، ایسے اکٹھا کیا تھا۔ اپنا مذہب چھوڑو نا، کسی کے مذہب کو چھیڑو نا۔ کیا یہ فارمولہ ہے کس نبی نے پیش کیا ہے؟ کس پیغمبر نے یہ فارمولہ دیا ہے؟ جاؤ میرے پاس لے کے آؤ۔ تم سکالر بنتے ہو، تم بڑے بڑے فہم و فراست والے بنتے ہو۔ ہمارے بعض اہل حدیث بھائی بڑے عقل مند بنتے ہیں، وہ سیانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، سیانہ بننے کی۔ کہتے ہیں جی تم فرقہ بندی کو ہوا دیتے ہو، تم سنو اللہ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہو، اللہ کی زمین پر غیر اللہ کو سجدے کیے جا رہا ہو، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تم سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے گونگے شیطان بن جاؤ، تم ہمیں روکتے ہو؟ ہم بھی خاموش ہو جائیں، ہم بدعات کا رد نہ کریں، ہم شرک کا رد نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جوڑنے آئے تھے، کیسے جوڑا؟ اللہ نے فرمایا نبی کہہ دو، قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو مخاطب کرو، یہود و نصارہ کو، جن کے 71 اور عیسائیوں کے 72 فرقے بن چکے تھے، ان کو مخاطب کرو۔ کیا کہنا ہے؟ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تعالو، آ جاؤ، ٹیبل ٹاک کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ٹیبل ٹاک کی دعوت دی تھی، ٹیبل ٹاک کا پیغام جد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تعالو، اللہ نے حکم دیا تھا، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تعالو، آ جاؤ، الی کلمتن، ایک کلمے کی طرف، ایک جملے کی طرف، ایک نقطے کی طرف، ایک نقطے کی طرف آ جاؤ، صرف ایک نقطے کی طرف۔ فرقے ختم ہو جائیں گے، اختلاف ختم ہو جائے گا، حزبیت ختم ہو جائے گی۔ ایک نقطہ ہے، ایک، تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ کیا نقطہ ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ ہے امت کو اکٹھا کرنے کا فارمولہ۔ امت توحید پر اکٹھی ہوگی، توحید پر، شرک میں کبھی اکٹھی نہیں ہوتی۔ جدھر کوئی لگائے صحیح لگائے، بس قریب کرو، بس اکٹھا کرو، نہیں۔ میرے نبی نے جب امت کو اکٹھا کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک نقطے پہ اکٹھے ہو جاتے، ایک۔ وہ کیا نقطہ ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ یہ نقطہ تھا، اس پہ اکٹھا کیا تھا۔ میرے پیغمبر نے کفار مکہ کو بھی، ان کے سامنے بھی یہی نقطہ رکھا تھا۔ مکہ کے جو مشرک تھے نا، ابو جہل اور عتبہ شیبہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے۔ ایک وقت تھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے،
ان کے اندر کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا، کوئی بھی لات منات اور عزا کے نام کی نظر و نیاز دینے والا نہیں تھا، بلکہ جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو، اور تم علم کی بات کرتے ہو اور تم ڈگریوں کی بات کرتے ہو اور تم اپنی ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہو۔ آؤ میں تمہیں علم کی دعوت دیتا ہوں، آؤ تاریخ اسلام اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکے میں شرک کیسے آیا تھا؟ سب ایک امت تھی، کان الناس امتم واحدہ، پوری امت ایک تھی، نظریہ ایک تھا، سوچ ایک تھی، عقیدہ ایک تھا، منہج ایک تھا۔ کیسے شرک آیا؟ وقت گزرتا گیا، ابراہیم علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزرا۔ مکے والوں نے کیا کیا؟ ان کا ایک سردار تھا، ایک سردار جس کا نام عمر تھا، عمر بن لحی۔ یہ مکے والوں کا سردار تھا اور یہ بیمار ہو گیا۔ بیمار ایسا ہوا کہ شفا یاب ہونے کی امید ہی لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ایک بندہ ملک شام سے آیا، اس نے کہا اے عمر، ملک شام میں بت ہیں، بت، جو جا کے ان کا طواف کر لیتا ہے، ان کے نام کی نظر مان لیتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج جہل قوم نہیں کہتی فلاں چھپڑ تو نہا لئیے تو سارا سال خوراک نہیں پہنتی، خارش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ نظریہ نہیں قوم کا۔ فلاں دربار میں جاؤ گے اور وہاں نظر مانو گے، شفا یاب ہو جاؤ گے۔ فلاں دربار میں جا کے نظر مانو گے، بیٹا مل جائے گا۔ لے ککڑ تے دے پتر، یہ آواز کوئی اہل حدیث نہیں دیتا، کسی اہل حدیث کی یہ آواز نہیں ہے۔ لے ککڑ تے دے پتر، یہ آوازیں تمہاری ہیں۔ یہ قوم، یہ نظریہ اس قوم کے اندر تھا۔ اس نے عمر بن لحی کو گمراہ کیا، وہ چلا گیا، ملک شام گیا، اس نے جا کے طواف کیا، نظر مانی، وہ صحیح ہو گیا۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں، بہت بڑا مغالطہ ہے۔ بعض میری بہنوں کو، میری ماں کو، میری بیٹیوں کو بھی یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے کہ فلاں عورت نے فلاں دربار میں گئی تھی، فلاں پیر سے تویز لیا تھا، اللہ نے اس کو بیٹا دے دیا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں فلاں جگہ جانے سے بیٹا مل جاتا ہے، فلاں دربار پہ جانے سے شفا مل جاتی ہے، ان کا نظریہ بن جاتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، نہیں میری بہنوں، اللہ آزماتا ہے، آزماتا، اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے، اللہ دے دیتا ہے۔ یا یہ ہوتا ہے اس کو بیٹا دینے کا اللہ نے وقت ہی وہ رکھا ہوتا ہے، وہ اس وقت دربار میں جاتی یا نہ جاتی، اللہ نے اس کو بیٹا دینا تھا۔ وہ کسی دربار میں جاتی یا نہ جاتی، اللہ نے اس کو شفا دینی تھی، وہ وقت ہی وہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے دربار کے کھاتے میں ڈال دیا کہ وہاں سے بیٹا ملے۔ یہ آج نظریات اور سوچے نہیں جو اس قوم کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ عمر بن لحی ملک شام گیا، جب وہاں شفا یاب ہو گیا تو انہوں نے بہت سے بت لے کر آیا تھا، وہاں سے بت لایا، صفا مروہ کے اوپر نائلہ، اصاف اور نائلہ دو بت تھے جو صفا مروہ پہ رکھے ہوئے تھے، یہ وہ وہاں سے لے کر آیا تھا۔ اس سے پہلے کسی نے بھی بت پرستی کا آغاز مکے میں نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے نا، اللہ نے جنت بھی دکھائی تھی، جہنم بھی دیکھی تھی، واپس آئے تو کیا کہتے ہیں؟ واپس آئے کہا اللہ نے مجھے جنت بھی دکھائی ہے، جہنم بھی دکھائی۔ جہنم میں نے دیکھی ہے، میں نے عمر بن لحی کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھا ہے۔ عمر بن لحی کو جو کفار مکہ کا سردار تھا، کہا میں نے اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیوں؟ وہ جہنم میں کیوں جل رہا تھا؟ فرمایا اولو من سیب السوائب عمر بن لحی،
پہلا انسان ہے جس نے مکہ میں بت پرستی کا آغاز کیا تھا. یہ فرقہ بندی ہے. پہلے امت ایک تھی, مکے کے باسی ایک تھے, متحد تھے, ایک جماعت تھی. جب فرقہ بندی کا ان کے اندر آغاز ہوا, عقائد بگڑے, وہ فرقہ بندی میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر یہود و نصارہ کو کہہ رہے ہیں جن کے 71 اور 72 فرقے بن چکے تھے, انہوں کو بھی کہا, سارے فرقوں کو کہا, آ جاؤ تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ, آؤ ایک اللہ کی توحید پہ اکٹھے ہو جاتے. مکے والوں کو بھی یہی پیغام دیا. ابو جہل نے اپنے سرداروں کو لیا, کہا چلو چلو, یہ محمد علیہ السلام تو ہمارا خاتمہ کر دے گا, ہمارا منہج, ہمارا نظریہ, ہمارے عقائد ختم ہو جائیں گے. اٹھو, اپنے معبودوں کی عبادت کرو. وانصروا آلہتکم, بچا لو اپنے معبودوں کو, بچا لو اپنے مشکل کشاؤں کو, بچا لو اپنے دیوتاؤں کو. اس نے کہا اٹھو, اس محمد کا بندوبست کرو. کیوں؟ یسب آلہتنا, یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے. احاذ الذی یذکر, احاذ الذی, کیا یہ وہ شخص ہے, یذکر آلہتکم, جو تمہارے معبودوں کا رد کرتا ہے. یہ وہ نوجوان ہے, یہ وہ شخصیت ہے جو چوک اور چوراہے میں کھڑا ہو کے کیا اعلان کرتا ہے, تمہارے یہ معبود حق نہیں ہیں, یہ عبادت کے لائق نہیں ہیں. کہا چلو بندوبست کرو, کیا کرنا ہے؟ کہ محمد علیہ السلام کے چچا کے پاس چلو. سب جمع ہو کے ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب, ہم آپ کے پاس ایک بڑی امید لے کر آئے ہیں, ہمیں امید ہے کہ تو ہمیں واپس نہیں کرے گا. کہا بتاؤ مکہ کے سرداروں کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ ایسا کریں, اپنے بھتیجے کو بھی بلا لے, ہم بھی آ چکے ہیں, ہمارے اور اپنے بھتیجے کے درمیان مسالت کروا دیں, ہمارا اور اس کا کمپرومائز کروا دیں, ہمیں متفق کر دیں, ایک نقطے پہ ہمیں اکٹھا کر دیں. کیا نقطہ ہے؟ وہ اپنے رب کی عبادت کرے, ہم اپنی عبادت کریں گے. وہ دین کا کام کرے, ہم نہیں اس کو روکتے. دین کا کام کرے, لوگوں کی اصلاح کرے, رفع عامہ بتائے, لوگوں کے اندر اچھا اخلاق پیدا کرے, لوگوں کے اندر اچھے نظریات پیدا کرے, لوگوں کو سچ بولنے کا کہے, لوگوں کو امانت و دیانت کا درس دے, لوگوں کو بے حیائی سے روکے, بدکاری سے روکے, لوگوں کو شراب نوشی سے روکے. دین کا کام کرے, ہم نہیں روکتے. ہاں بس ایک کام سے باز آ جائے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہے. اللہ کے نبی ان کے معبودوں کو گالی دیتے تھے؟ نہیں میرے بھائیوں, اللہ کے نبی ان کے معبودوں کو گالی نہیں دیتے تھے. میرے نبی صرف اتنا کہتے تھے, لات و منات کچھ نہیں کر سکتے, لات اور منات رکوع کے لائق نہیں ہیں, لات و منات سجدے کے لائق نہیں ہیں, لات و منات چڑھاوے کے لائق نہیں ہیں, یہ بیٹے اور بیٹیاں نہیں دے سکتے. میرے نبی تو یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے یسب آلہتنا, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. کہا ہمارا اتفاق کروا دو. ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو بلا لیا, کہا اے میرے بھتیجے, یہ تیری قوم کے سردار آئے ہوئے ہیں, یہ تجھ سے سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں, کسی نقطے پر اتفاق کرنا چاہتے ہیں, تو ان سے صلح کر لے. میرے پیغمبر نے اپنے چچا کی ساری باتوں کو سنا. کیا جواب دیا؟ اے میرے چچا, میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے, ارید بہم کلمۃ واحدہ, میں ان کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہتا ہوں, ایک نقطے پہ آنا چاہتا ہوں. میری ایک شرط ہے, ارید بہم کلمۃ واحدہ, میرا ایک میری شرط ہے. ابو جہل کھڑا ہو گیا, بڑا خوش کہتا وابی کاشرن, اے محمد تو نے خوش کر دیا.
محمد تو نے ہمارے دل جیت لیے ہیں، تو ایک شرط کی بات کرتا ہے، تو 10 شرطیں بھی پیش کرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، تو ایک ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تو تیار ہوا ہے نا، ہم پیش کرو اپنی شرطیں، ہم 10 بھی مانیں گے۔ میرے نبی نے کہا نہیں 10 نہیں، ایک، اريد بهم کلمۃ واحدہ، میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا پیش کرو۔ کہا میری شرط یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ کہہ دو اللہ کے سوا کوئی نظر و نیاز اور چڑھاوے کے لائق نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ لوگوں یہ نظریہ کس کا ہے؟ یہ دعوت کس کی ہے؟ یہ پیغام کس کا ہے؟ جاؤ سروے کرو، دیکھو دنیا میں کون سی جماعت ہے جو یہ پیغام دیتی ہے، کون سی جماعت ہے جن کا یہ منہج اور عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کشتیاں تارنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عطا کرنے والا نہیں، ایک اللہ ہے۔ یہ عقیدہ، یہ منہج اہل حدیث جماعت کا ہے۔ لوگوں ٹھنڈے دل سے سوچو، غور کرو میری بات پہ، تنہائی میں بیٹھنا، 2 ہو جاؤ، 4 ہو جاؤ، اکٹھے بیٹھ کے، علیحدہ علیحدہ بیٹھ کے میری دعوت پہ غور کرو، دعوت پہ۔ میرے پیغمبر نے کہا میری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ سب بھاگ گئے تھے، سب بھاگ گئے تھے کہ یہ عجیب بات ہے، اجال لا لیا تھا الہ واحدہ، سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو ماننا یہ بڑی عجیب بات ہے۔ بھاگ گئے تھے، ٹیبل ٹاک نہیں کیا تھا، ایک ٹیبل پر کٹھے نہیں ہوئے تھے۔ یہی ہماری دعوت ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ ہماری دعوت پھیل رہی ہے، پوری دنیا میں یہ پیغام اہل حدیث کا جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا انشاءاللہ اللہ کی یہ زمین پر پوری انسانیت اس نقطے پہ اکٹھی ہو جائے گی، ایک جماعت بن جائے گی انشاءاللہ۔ وہ دن دور نہیں ہے، یہ غیر اللہ کی درگاہیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، یہ مقبرے ڈھہ جائیں گے انشاءاللہ۔ ایسی حکومت آئے گی، اس صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسی حکومت آئے گی جو ان بڑے بڑے مقبروں کو، بڑے بڑے درباروں پہ بلڈوزر پھیر دیں گے اور ایک اللہ کی توحید کے جھنڈے کو بلند کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس طریقے سے امت کو اکٹھا کیا۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ دوسری چیز سنت ہے، سنت پہ اکٹھا کرنا ہے، سنت پہ۔ بدعات فرقہ بندی ہے، جاؤ یہاں بدعت کا اور چہرہ ہوگا، اور آگے چلو لاہور چلے جاؤ بدعت کا اور چہرہ ہوگا، انڈیا میں چلے جاؤ بدعات کا اور چہرہ ہوگا۔ سنت عالمگیر ہوتی ہے، سنت پوری دنیا سنت پہ اکٹھی ہو سکتی ہے، میرے پیغمبر کے طریقے پر اکٹھی ہو سکتی ہے۔ اپنی اپنی سوچوں، اپنے نظریات پر قومیں اکٹھی نہیں ہوتی۔ امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو، بدعات نہ پھیلاؤ، سنت کو عام کرو۔ اور آخری بات عرض کرتا ہوں، فرقہ بندی کیسے ختم ہونی ہے اور اس کی اصل کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اکٹھا ہونا چاہتے ہو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، قرآن، پیغمبر کی اطاعت کرو، حدیث، واولی الامر منکم۔ تمہارے اندر جو خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا جو مسلم حکمران ہے، تم اس کی اطاعت کرو۔ آگے کیا کہا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہارا اختلاف پڑ جائے حاکم وقت سے، کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی فقیہ سے، کسی بزرگ سے، کسی بڑے سے اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، ہو سکتا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ،
پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے جھگڑے کو، اپنے اختلاف کو اللہ کی کتاب پہ پیش کرنا ہے، اللہ کی کتاب پہ، پیغمبر کی سنت پہ پیش کرنا ہے۔ اور آ جاؤ میرے بھائیوں، لے آؤ تم اپنے اپنے طریقوں کو، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت فکر۔ اللہ کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میرا پیغام محبت کا پیغام ہے، اگرچہ میرا انداز قدر سخت ہے لیکن میرا پیغام محبت کا پیغام ہے، میری دعوت محبت کی دعوت ہے۔ آ جاؤ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، قرآن کو ترازو بناتے ہیں، آؤ قرآن کو جج بناتے ہیں، آؤ قرآن کو اپنا فیصل حاکم بناتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو جج بناتے ہیں۔ آ جاؤ دو چیزوں کو لے لو، لگاؤ ٹیبل ٹاک، کسی سردار کے ڈیرے میں، کسی چوک میں، کسی چوراہے میں آ جاؤ ٹیبل ٹاک کرتے ہیں، اللہ کی کتاب رکھیں گے، پیغمبر کی حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ رکھیں گے۔ آ جاؤ تم اپنا جشن میلاد لے کے آؤ، قرآن سے پوچھیں گے، پیغمبر کے فرمان سے پوچھیں گے۔ آؤ تم اپنے کل لے کے آؤ، ساتہ چالیسواں لے کر آؤ، تم اپنی اذان سے پہلے صلاۃ لے کر آؤ، قرآن سے پوچھیں گے، پیغمبر کے فرمان سے پوچھیں گے۔ آؤ قبروں کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے والوں، قرآن سے پوچھیں گے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جائز ہے کیا؟ غیر اللہ کے در کا طواف کرنا جائز ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں گے غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ آؤ حدیث سے پوچھیں گے، اگر قرآن اور حدیث تمہاری تائید کر دے، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک لمحے سے پہلے تیرا منہج قبول کریں گے، تیرا عقیدہ قبول کریں گے، تیرے ساتھ پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر جلوس نکالیں گے۔ قرآن پہ فیصلہ کر۔ یہ فرقہ بندی کی دعوت ہے کیا؟ یہ اختلاف کی دعوت ہے کیا؟ یہ تعصب کی دعوت ہے؟ نہیں میرے بھائی، اسلام کی دعوت ہے، دین کی دعوت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ قرآن ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل، یہ قرآن ہے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلی جہنم وساءت مصیرا، یہ قرآن ہے۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ آ جاؤ ان آیات کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، ان کا مفہوم بھی دیکھیں گے، ایک ایک تمہارے عمل کو چیک کرتے ہیں، ایک عمل کو ثابت کر دو، ایک اور نہیں کر سکو گے۔ یہ منبر پہ کھڑا ہوں میں، جاؤ جشن عید میلاد النبی قرآن میں یہ لفظ دکھا دو، کوئی ایسا لفظ دکھاؤ قرآن میں جس کا ترجمہ جشن عید میلاد النبی ہو۔ جاؤ بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں ایک ایسا لفظ دکھا دو جس کا معنی جشن عید میلاد النبی ہو۔ کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دن کے بعد کبھی بھی منبر پہ نہیں آؤں گا، آپ مقابلے میں آ۔ وہ ادھر آ پیارے، ادھر آ، لیکن نہیں، جادو وہ جو سچ چڑھ کے بولے اہل حدیثو، تمہیں اہل حدیث ہونا مبارک ہو، تم للکار سکتے ہو، تمہیں کوئی نہیں للکار سکتا، تم چیلنج کر سکتے ہو اور تمہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو ہم للکار رہے ہیں اور کسی نے ہمارے چیلنج کو قبول کیا، آ جاؤ میاں صاحب کے ڈیرے میں، آ جاؤ، آ جاؤ، کو جون سی بھی جگہ تلاش کرو، آ جاؤ، آؤ ٹیبل ٹاک کرو، لیکن تمہارے اندر ہمت نہیں، تمہارے اندر طاقت نہیں، نہ خنجر اٹھے گا،
نہ خنجر اٹھے گا، نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔